نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، آج جو میرے بیان کا عنوان ہے وہ ہے درس والدین، یعنی ماں کی عظمت۔ میرے کئی دوستوں اور میرے اساتذہ کرام نے مجھے کہا کہ ماں کی عظمت پر چھوٹا سا بیان ہونا چاہیے، تو آج میں ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع پر پہنچا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ماں کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں سمندر کے کنارے تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں ماں جب بولتی ہے نا تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ماں مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی رحمت، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اپنے رب کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو ماں کو یاد کر آنا ہے۔ ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا ہی پھر عجیب کائنات ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی تعلیم کے لیے، اولاد کے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ لوگوں کے گھروں کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو ماں اولاد کے لیے یہ بھی گوارا کر لیتی ہے۔ لوگوں کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اولاد کے لیے یہ بھی گریز نہیں کرتی ہے۔ لوگوں کے گھر کی غلامیاں کر لیتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں، بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے؟ اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی ماں کی دعا لو۔ پوچھو ان سے جا کے جن کے گھر ماں نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جا کے جن کے گھر روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھو ان بچوں سے جا کر جن کے گھر ان کی دوسری مائیں آ کر ان پر ظلم کر رہی ہیں۔ پوچھو ان سے جا کے جنہوں نے اپنی ماں کا پیار نہیں دیکھا۔ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک قول ہے کہ اپنی ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے اساتذہ کرام تھے، انہوں نے مجھے درس نظامی دیتے ہیں کلاس میں، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان جو تھے وہ 3 بھائی تھے، تو والد صاحب کا انتقال ہوا، جائیداد کا بٹوارا ہو گیا، تو جو اماں جان تھی نا ان کو رکھنے سے کسی نے گوارا نہیں کیا۔ ابا جان جو تھے وہ کہتے کہ میں نہیں رکھ سکتا، دوسرے چچا جان نے بھی کہا میں نہیں رکھ سکتا، تیسرے چچا جان نے کہا میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ حالانکہ جو تیسرے چچا جان تھے وہ دونوں بھائیوں سے ہاتھ میں اور کمانے میں ہر چیز سے آمدنی، گھر کے خرچے وغیرہ میں کمزور حالات میں تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ کہتے ہیں میرے استاد جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، وہ آج ہم سے بھی زیادہ اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے برکتیں نازل ہو رہی۔ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اپنی ماں کی خدمت کر لو، اپنے ماں کی دعائیں لو۔ پوچھو اپنی ماں سے جا کے کس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر مصلوں پر بیٹھ کر اپنے رب کے آگے اپنی جولیاں بچا کر، اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اگر اولاد مصیبت میں ہو تو اپنی رب سے دعا مانگتی ہے، اگر اولاد کاروبار کرتی ہو تو اپنے رب سے دعا مانگتی ہے، اپنی اولاد کی ہر مشکل، ہر مراحل کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہے۔ ماں دعائیں مانگ مانگ کر تھکتی نہیں ہے اور آپ اسے بول بول کر تھکتے نہیں ہو۔ اپنی ماں کی عزت کر لو، اپنی ماں کی عزت کر لو۔ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں، اور وہ بد نصیب وہ ہیں جو اپنی ماں موجود ہوتے وقت اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کے جانے کے بعد ماں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی عزت کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔